بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ آئین کے مطابق وقت پر الیکشن ہو سکیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور اب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے۔ توہین عدالت کا بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی معاملہ عدالت میں گیا ہے اس کے بعد اگلے دن کی تاریخ پڑتی ہے تو ایک اختلافی نوٹ سامنے آتا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل صاحب کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نواز، مریم نواز صاحبہ یا پی ڈی ایم، ان کے حامی میڈیا اور جو واٹس ایپ گروپ ہے لگتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے اس چیز کا پتا تھا، اس کی ڈائریکشن تھی، کیونکہ ایک دن پہلے مریم نواز صاحبہ کچھ وکلاء کو بلاتی ہیں، اپنے جو نون لیگ کے وکلاء ہیں، اور ان سے کہتی ہیں جی یہ تو فیصلہ 4-3 کا، باقاعدہ انہوں نے نوٹس لیے ہیں، آپ ان کی وہ ساری گفتگو سنیں، وہ پی ٹی وی سے لے کر تمام چینلز نشر کی، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، نیچے سے پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ تو فیصلہ 4-3 کا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اور پھر حیران کن طور پر اگلے ہی دن یہ اختلافی نوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اب بظاہر لگا کہ یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب پر بڑا دباؤ آ گیا ہے، بڑا پریشر آ گیا ہے، یہ تو اختلاف ہو گیا ہے اور یہ تو 4-3 کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس یہ ٹرینڈ کرتا ہے، چیف جسٹس سوشل میڈیا پہ یہ لفظ، یہ جملے ٹرینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہر طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے لیے اور آئین کے حوالے سے الیکشن کے لیے ہر کوئی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے وکلاء، آپ کو کوئی ایک بڑا نام نہیں ملے گا، کوئی ایک بڑا نام آپ ڈھونڈیے، جتنے بھی چینلز ہیں کسی پر آپ کو کوئی اچھا بڑا وکیل، نامور وکیل، وہ بھی جو عمران خان صاحب کے مخالف پیش ہوتے رہے ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں ملے گا کہ جو کہہ رہا ہو کہ نہیں جناب اختلافی نوٹ بہت زبردست ہے، یا چیف جسٹس کے پاس یہ درخواست آئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں، بلکہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یا ان کے حامی میڈیا یا واٹس ایپ گروپ کی طرف سے، اس کو تو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب کی آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ یہ ساری رات اب یہ ڈسکشن ہوتی رہی، کیونکہ صبح آپ جانتے ہیں کہ پھر سپریم کورٹ میں کیس ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہوا ہے کہ یہ کس طرح، کیا الیکشن کمیشن اس طرح آگے 6 ماہ آگے لے جا سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ اگلی ہیئرنگ شروع ہوتی، بہت بڑی سپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب کے وہ جملے یاد رکھیے گا جو انہوں نے مینار پاکستان جلسے میں بولے تھے کہ میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، قوم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ کوئی گیم چل رہی ہے۔ تو اب جناب رات ساری، اب سحری تک آپ دیکھیں، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی زبردست اس لحاظ سے ایک چیز ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کون کیا سوچ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے جو وکلاء کی طرف سے کنونشن بلایا گیا ہے بدھ کے روز 29 مارچ کو، ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کی طرف سے، ہائی کورٹ بار کی طرف سے، سپریم کورٹ بار کی طرف سے وکلاء کنونشن بلایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے بھی اس کو شیئر کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا۔ اور الیکشن کروانے کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کس طرح وقت پر ہونے چاہیے، اور اب آپ دیکھیں کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا، اب یہی اسی لیے آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے، کنونشن کے عنوان سے ہی، کہ یہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے اور الیکشن ٹائم پر کروانے کے لیے ہے۔ اب وکلاء ایک بہت بڑی طاقت ہیں، پورے پاکستان کے وکلاء کا کنونشن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار جو سب سے بڑی بار ایشیا کی مانی جاتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو حمایتی یافتہ تھے تحریک انصاف کے، وہ لوگ جیتے ہیں۔ پھر حسان نیازی کو جس طرح گرفتار کر کے جگہ جگہ لے جایا جا رہا ہے، اس پر تمام وکلاء باڈیز نے کنڈیم کیا ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دھڑا دیکھ رہا ہے کہ سب غلط ہو رہا ہے اور اس رجیم میں ہو رہا ہے، تو وہ بھی غم و غصہ تو نکلنا ہے۔ لیکن بات آئین و قانون کی ہے تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کو ایک بڑی سپورٹ ملنے والی ہے۔ اب یہ جسٹس منیر والا نظریہ ضرورت نہیں آ سکتا کہ جناب ہاں جی آئین تو یہ کہتا ہے، لیکن اب ضرورت اس چیز کی ہے، جو کچھ اس حکومت نے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہے، اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک فیلڈ سٹیٹ پاکستان کو دکھا دیا کہ جناب جہاں 15 ارب روپیہ بھی نہیں ہے، 73 ارب روپے کا آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے تقریباً نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ کے چکر میں، اور کل ملا کے 200 ارب روپیہ ادھر ہے، لیکن 15 ارب روپیہ آئین پر عمل درآمد کے لیے نہیں ہے، الیکشن کروانے کے لیے نہیں ہے، تو جھوٹ۔ اور پھر دہشت گردی کا جس طرح نقشہ پیش کیا گیا کہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سب دیکھ رہے ہیں وکلاء بھی۔ تو وکلاء کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن وکلاء کی ایک رائے ہے،
اور وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں بڑے آئینی اور قانونی طور پر. آپ دیکھیں تو علامہ اقبال بھی وکیل, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی وکیل, تو وکلاء آپ دیکھیں کس طرح سے آگے تھے. تحریک انصاف کے وکلاء ہی آپ دیکھیں, دیگر بھی جو عمران خان صاحب کے گھر پر جب حملہ ہوا تو کس طرح ان کو سپورٹ ملی. تو جناب عرض یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے, اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 29 کے بعد بالکل کہانی بدل جائے گی. کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہے, کوئی سپریم کورٹ پر دباؤ آتا ہے اور آئین و قانون کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ جی جس طرح ان کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیتی ہے کہ جی وقت پر الیکشنز کروائے جائیں, اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر وکلاء تحریک ہوگی, اور یہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ واضح طور پر جب کنونشن میں ہو جائے گا تو اس میں نظر آئے گا کہ اگر جی آئین و قانون پر عمل نہ ہوا, الیکشن وقت پر نہ کروائے گئے, سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق نہ کروائے گئے, تو پھر وکلاء ایک تحریک چلائیں گے, اور یہ روکنے کے بس کی بات نہیں رہے گی. سب سے اہم سپورٹ میری نظر میں اس معاملے میں یہی ہے, وکلاء کنونشن کی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ مختلف لوگ جن میں پیپلز پارٹی کے سب سے سینئر, سب سے مشہور وکیل لطیف کوسا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کروانے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ صدر جو ہیں ان کی مدت پوری ہو جائے گی, چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے عمر بندیال صاحب, اور انہوں نے خاص طور پہ صدر کی بات کی کہ اس کے بعد کیئر ٹیکر کو یہ آگے لے کر جائیں گے, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پھر صدر جب نہیں ہوں گے تو کون صدر ہوگا, اور یہ ایمرجنسی لگائیں گے, تو ایک عجیب و غریب ماحول بنائیں گے. آئین پہلے یہ توڑ چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی بھرپور طریقے سے سامنے آئے ہیں. سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 254 کے تحت جناب 90 دن کے اندر الیکشن کی انہوں نے بھی بات کی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سرل آلمیڈا حیران کن طور پر, اب آپ دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ سلمان شہباز, جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے چھوٹے بیٹے ہیں, انہوں نے سرل آلمیڈا پہ تنقید کرنی شروع کر دی, کیونکہ سرل آلمیڈا نے کہا کہ اب یہ امتحان ہے چیف جسٹس عمر بندیال کا کہ وہ آئین پر عمل کروائیں. اور اس پر جناب سلمان شہباز بڑے غصے میں آ گئے کہ جناب آپ کو الیکشن کی اتنی پڑی ہے, کیا چکر ہے, کہیں آپ نے نامینیشن پیپر تو نہیں جمع کروا دیے. آپ سوچیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ سرل آلمیڈا جن کو ڈان لیکس میں انٹرویو دیا, ڈان لیکس والا جو تھا وہ انٹرویو سرل آلمیڈا کو نون لیگ نے دیا, خبر ان کو دی, ساری دی, آج اسی سرل آلمیڈا کو کہہ رہے ہیں جب کہا سرل آلمیڈا نے ٹائم فار بندیال ٹو ڈو ہز جاب, تو کہتے ہیں ہوپ یو ڈیڈنٹ فائل نامینیشن پیپرز. یہ سلمان شہباز نے ان کو جواب دیا, ہوپ یو ڈیڈنٹ فائل نامینیشن پیپرز. تو میں آپ کو بتایا جو عمران خان صاحب کے ناقدین تھے, کچھ بھی ہو, اب وہ نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے اسی کے بعد یہ جو اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل کا سامنے آیا کہ نہیں جی وہ تو ہم بھی تھے اور فیصلہ جو ہے وہ تو 4-3 کا تھا, وہ 5 ججز کا 3-2 کا نہیں تھا. اس کے بعد اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی 90 روز کے بعد ہر چیز غیر آئینی ہو جائے گی. اگر پھر بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا رہا, ان کے وزیر بیٹھے رہے, تو پھر کیا لوگ ان کو گھر کے باہر جا کر نکالیں گے. اتنی سخت انہوں نے بات کر دی ہے کہ یہ کس طرح سے, آپ دیکھیے بجٹ نہیں ہو سکتا, بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے اسمبلی سے, تو اسمبلی نہ پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, بجٹ کیسے پاس ہوگا, یہ بات بھی کی جا رہی ہے. اور کچھ بھی یہ آگے جائیں گے بالکل کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں رہ سکتا آئین قانون کے طور پر. تو ایک بہت بڑا معاملہ وہ بھی ہے. پھر ارشاد بھٹی صاحب کہنے جی کیا معجزہ بھرا وقت ہے, 2 صوبے الیکشن معاملہ بینچ 9 رکنی, جو پہلے اوریجنل بینچ تھا وہ 9 رکنی تھا, 2 ججز پر اعتراض ہوا, وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے, جن میں مزار علی اکبر نقوی بھی تھے, تو وہ علیحدہ ہو گئے تھے. 2 ججز اعتراض اٹھا کر بینچ سے علیحدہ ہو گئے. چیف جسٹس اس کیس میں از خود نوٹس لے ہی نہیں سکتے. باقی رہ گیا 5 رکنی بینچ جس نے کیس سنا, فیصلہ بھی سنایا. فیصلے کے 25 دن بعد اچانک بینچ سے علیحدہ ہوئے 2 جج صاحبان نے آگاہ کیا کہ ہم بینچ سے علیحدہ ہو کر بھی کیس نہ سن کر بھی بینچ کا حصہ تھے, بلکہ ہم دونوں کو بینچ میں ڈال کر یہ سمجھا مانا جائے کہ فیصلہ 3-2 نہیں 4-3 سے ہوا ہے. یہ اب ارشاد بھٹی صاحب کالم نویس ہیں اور رپورٹ کارڈ جیو پہ آپ دیکھتے ہوں گے, انہوں نے یہ بات کی ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک عجیب بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جسٹس جناب عزت مآب جمال مندوخیل صاحب, وہ اب اس بینچ میں ہیں جو توہین عدالت کا کیس سن رہا ہے, یہ جو اب سنا جا رہا ہے. اور انہی کا ایک اختلافی نوٹ سامنے آ جاتا ہے کہ جی وہ تو سو موٹو ہی غلط تھا. جب وہ سو موٹو غلط تھا اور سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جی یہ الیکشن جو ہے آپ 90 دن کے اندر کروائیں یا اس سے کم وقت اس سے اوپر لیں, تو پھر توہین کیسے ہو گئی؟ اور توہین عدالت کی بینچ میں آپ بیٹھ کر وہ سن بھی رہے تھے, سوال جواب بھی کر رہے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات نظر آتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے بھی
سپریم کورٹ کے ججوں کو آپس میں لڑا کر کس طرح سے نواز شریف صاحب نے اپنا اقتدار جو ہے اس کو طول دیا تھا اور اقتدار پر براجہ مان رہے تھے. جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں انہوں نے ججوں کو ہی خلاف کر دیا تھا اور ججوں کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا. اب وہ تاریخ کے حوالے دیے جا رہے ہیں اور پوری کہانی لوگ بتا رہے ہیں. قسمت خان صاحب بڑے زبردست ریسرچر ہیں, مختلف چینلز پہ کام کر چکے ہیں, انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب تمام وکلا بڑے سے بڑے, جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں, دیگر وکلا ہیں, ابو ذر سلمان ہیں, احمد پنسوٹا ہیں, میں نام لیتا جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-2 کا فیصلہ تھا اور 9 کے دستخط موجود ہیں. 9 جو اوریجنل بینچ تھا ان کے دستخط کے ریکنسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے بینچ, کہ ہم چیف جسٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ بینچ بنائیں, اور پھر 5 رکنی بینچ دوبارہ وہ 9 کے دستخط کے بعد بنا تھا, وہ نیا بینچ بن گیا تھا 5 رکنی, جس نے پھر کہا کہ الیکشنز کروائے جائیں, اس کا فیصلہ تھا. اب اس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, توہین ہوئی ہے, تو اب یہ معاملہ آیا ہے. تو اب یہ نئے سرے سے کس طرح سے آ گیا, یہ بات بن نہیں سکتی, ورنہ تو کوئی کیس ہی نہیں چل سکے گا. کل کو پھر کوئی جج آ جائے گا اور کہے گا نہیں جی میں تو تھا, اس میں شامل تھا, یہ تو بینچ ہی اور تھا. تو اسی طرح سے کمبر زیدی ہیں, نوجوان جرنلسٹ ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں جی ٹی وی پر. یہ کہتے ہیں جی 5 چیزیں ہیں, بڑے فیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جی 7 ممبر بینچ تھا جس نے کہا کہ جناب یہ ریکنسٹیٹیوٹ ہونا ہے, اور دستخط 9 کے 9 کے تھے. پھر چیف جسٹس نے پھر ان کی مشاورت یا ان کے ماننے کے بعد 5 رکنی بینچ بنایا تھا. پھر جو ججز یہ بات کر رہے ہیں اختلاف نوٹ کی, انہوں نے تو کوئی پروسیڈنگ اٹینڈ ہی نہیں کی, یہ آئے نہیں, بیٹھے نہیں, سنا ہی نہیں. اور پھر کیا چیف جسٹس کا یہ جو اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچ بنائیں, جب ان کا اختیار ہے, اب تک تو یہی اختیار چلتا رہا ہے, ابھی تک چلتا آ رہا ہے. پھر اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 judges would be considered as dissenting one in the current scenario which has no implication. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 judges ہیں, ان کا ایک dissenting نوٹ ہے جس کی کوئی اس طرح سے قانونی طور پر اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے کوئی عمل درآمد یا اس کی implications نہیں ہیں. اچھا, ایک اور جناب جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ کی کمپلیٹ ججمنٹ سامنے آ گئی کہ عاصم عفیف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی کہ جی توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے, وہ 2002 تک تو حکومت نے کر کے تو سمجھا کہ چلو اس میں عمران خان کا بھی ہمارا بھی جو تھوڑا بہت تھا وہ آ گیا, بس ٹھیک ہے, میڈیا کسی اور طرف لگا دیں, اور پھر وہ سارا زمان پارک والا جو کچھ کیا گیا کہ اس طرف دھیان لگ گیا. لیکن اب اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے, پوری تفصیل آ گئی ہے, اس نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے. توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ پبلک کرنے کا تحریری فیصلہ جاری. حکومت عدالتی حکم کی مصدقہ نقل کے 7 روز میں توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرے. حکومت 1990 سے 23 مارچ 2023 تک تحائف دینے والوں کا نام 7 روز میں پبلک کرے. تحائف کی ملکیت حکومت کے پاس ہوتی ہے, تحریری فیصلہ. اب یہ 90 کے بعد آپ دیکھیے پیپلز پارٹی گورنمنٹ رہی اور نون لیگ گورنمنٹ رہی, اس وقت جو انہوں نے کیا ہے وہ تو 2000 کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے جو 90 کی دہائی میں ہوا ہے. اسی لیے کہہ رہی تھی ریکارڈ غائب ہے, یہ وہ ہے, اور اب تحریر فیصلے میں غائب سب کریں. یہی نہیں, تحائف حکومت کے پاس ہوتے ہیں جب تک انہیں لینے کا طریقہ نہ اختیار کیا جائے. تحائف چھپانا یا قیمت ادا نہ کرنا غلطی ہے جو خرابی کی رغبت دیتی ہے. جنہوں نے تحائف لیے وہ رضاکارانہ طور پر اسے ڈکلیئر کریں. ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف فوجداری ایکشن ہو سکتا ہے. کوئی قانون سے بالا تر نہیں. یہ تحریری تفصیلی فیصلہ ہے. کسی کو اپنے فائدے کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. اس لیے استثناء مانگنا نو بیادیاتی ذہنیت کے علاوہ کچھ نہیں کہ جی ہم نہیں دکھا سکتے, نہیں یہ بڑا غلط ہے, ہم توشہ خانہ کے نہیں ریکارڈ پبلک کر سکتے. انہوں نے کہا جی یہ نو بیادیاتی ذہنیت انگریزوں کے دور والی بات ہے. توشہ خانہ کی معلومات شیئر کرنے سے عالمی تعلقات خراب نہیں ہوں گے. جسٹس عاصم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا. تفصیلی فیصلہ ہے جو بجلی بن کر گرا ہے. اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں نے کو بتا دیا, وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی آئینی مدت کے بعد بھی اگر قائم رہتی نگراں حکومت تو وہ خلاف آئین ہوگا. بجٹ بھی نہیں وہ پیش کر سکتے, تو یہ تو بجٹ کے بغیر گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے, سب کچھ ہی ان کا غیر آئینی ہو جائے گا. اور یہ نظر ضرورت کو زندہ کرنے کی جو بات ہے یہ نہیں, چیف جسٹس یہ نہیں ہونے دیں گے. اور کہا جا رہا ہے اب ڈٹ جائیں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہی ہے, عامروں نے ہمیشہ ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف, اس سے پہلے بھی جو کچھ ہو چکا سب نظر ضرورت کے تحت ہوا. اس طرح آئین کو جب توڑا گیا تو ایک دفعہ پھر اس کو زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونے دینا چاہیے. پھر جناب ایک اور بات کہ
مریم نواز نے گھٹیا اور جھوٹے ٹویٹ کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی. مریم نواز کے خلاف مقدمہ قائم کر کے قانونی کارروائی کی جائے. فواد چودھری کی FIA میں درخواست کہ مریم صاحبہ نے ٹویٹر پر ری ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان نے درخواست میں لکھ کے دیا ان کو یہ بیماری بھی ہے, یہ بیماری عجیب و غریب بیماریاں اس میں لکھ دیں اور وہ سب جھوٹ تھا, تو اب یہ مریم صاحب کے خلاف FIA میں درخواست بھی چلے گی. پھر ایک اور بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ صحافیوں نے حکومت کو مجبور کر دیا نہ چاہتے ہوئے بھی کہ صدیق جان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں پر تشدد کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, اور انہوں نے کیا کیا کہ بائیکاٹ کر دیا پروسیڈنگز کا اسمبلی کی جوائنٹ سیشن کی, اور پھر اس پر کم از کم بات کرنا پڑی ہے حکومت کو بھی, کیونکہ تمام صحافی اس پر متحد ہو گئے ہیں کہ صدیق جان پر دہشت گردی مقدمہ, صحافیوں پر تشدد مسلسل ہو رہا ہے, اور ان کے 11 مہینوں میں 12 درجے اور ملک گر گیا ہے صحافتی آزادی میں. تو تمام صحافی اکٹھے نظر آئے ہیں اور بڑی بے عزتی اور سبکی ہوئی ہے, اور نون لیگ کے لوگوں کو بٹھا کر انہوں نے احتجاج کیا ہے, وہاں پر اعلان کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا برا سلوک کیا, ہم اس پر کرتے ہیں. شیم شیم کے نعرے لگے ہیں, یہ سنیے, شیم شیم کے نعرے نون لیگ کو بٹھا کے. آپ ملک میں رول آف لا کے لیے کچھ کریں گے, انتہائی باعث شرم ہے کہ آپ باعث شرم ہے ایک سال کے ٹینیور میں 12 درجے میڈیا کی آزادی نیچے گر گئی ہے. آپ کے دور میں یہ سینئر صحافی جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں ان سب نے یونانیمسلی شرم دلائی ہے. کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اسلام آباد کے شہر کے اندر تشدد دیکھنے کو ملا ہے. شیم شیم. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے کے اندر آپ صحافیوں کو مارتے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, اور آپ کا IG اسلام آباد جو رانا ثناء اللہ کے ایک ٹاؤٹ کے طور پہ کردار ادا کرتا ہے وہ ہماری FIR. شیم شیم کے نعرے, اور یہ نون لیگ کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے شیم شیم کے شرم کی بات ہے. آپ کے دور میں ہوا, آتا ہے عدالت میں تشدد ہوا, درجے نیچے چلا گیا, 12 درجے نیچے چلا گیا پاکستان صحافت کی آزادی میں. شرم کا مقام ہے اسلام آباد کے اندر موجود ہے اعلیٰ عدلیہ کے لیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے, جو 22A کے اندر بھی ہمارا حق ہمیں نہیں. شیم شیم کے نعرے, شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. اف, بٹھا کر ویڈیو بن رہی ہے ساتھ, آپ دیکھیں. اچھا, ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی 2 جج صاحبان کا اختلافی نوٹ سمجھ سے باہر. جب 5 رکنی بینچ کی سماعت شروع ہوئی تو 4 ججز خود کو بینچ سے علیحدہ کر چکے تھے. چیف جسٹس نے بھی کہا 4 جج صاحبان خود کو بینچ سے علیحدہ کر چکے, اب 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا. تب کسی فریق جج نے اعتراض نہ کیا. آج خود کو علیحدہ کر کے جج صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو بینچ کا حصہ تھے. یہ منطق سمجھ سے باہر ہے. پھر اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا اس فیصلے پر. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی 30 اپریل کی صدر کی مشاورت سے دے دی, سارا کچھ ہو گیا, الیکشن شیڈول بھی آ گیا. اس کے بعد اب یہ کیا جا رہا ہے, پھر اختلافی نوٹ آ رہے ہیں, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا, پھر جناب ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ مظہر عباس اب سینئر صحافیوں کو کہتے ہیں جی جس کو برگر گلاس کہتے تھے وہ 11 مہینوں سے سڑکوں پر ہے, عمران خان ہی جیت رہا ہے. یہ انہوں نے جاوید چودھری صاحب جن کو حال ہی میں ایوارڈ ملا ہے, صدارتی ایوارڈ, اور منیب صاحب ساتھ تھے, ان کے بیٹھے ہوئے کہا ہے کہ آپ جو بھی کہیں, جن کو جو کہا جاتا ہے 2018 میں جی یہ سوشل میڈیا فلاں, وہ مارے کھا رہے ہیں, وہ جیلیں بھگت رہے ہیں, وہ مقدمے بھگت رہے ہیں, وہ تشدد سہ رہے ہیں, وہ شیلنگ سہ رہے ہیں, وہ سڑکوں پر ہیں. کبھی کسی جماعت نے یہ جرت نہیں دکھائی, کبھی کسی جماعت کے ورکروں نے یہ جرت کبھی نہیں دکھائی جو کہ تحریک انصاف نے کر دکھایا ہے. پھر جناب ایک اور PDM کے لیے بری خبر, گلگت بلتستان پولیس کو CM اور گورنر کی سیکیورٹی پر دوسرے صوبوں میں جانے پر پابندی کی وزارت داخلہ کے 24 مارچ کے نوٹیفیکیشن کو وزیر اعلیٰ اور GB حکومت نے میاں اشفاق ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. جسٹس محسن اختر خیانی نے وفاقی حکومت سے 29 مارچ کو تک جواب طلب کر لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو عمران خان کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں, اس وجہ سے کہا جی آپ اپنی سیکیورٹی نہیں لا سکتے یہاں پر, صرف گلگت بلتستان تک رہیں. یہ دیکھیے اس کے خلاف درخواست چلے گئی ہے. یہ بھی ان کے لیے معاملہ ایک عدالتی جو ہے آ گیا ہے. پھر جناب عمران خان صاحب پیش ہوئے, اور عمران خان نے پوری کوشش کی کوئی اشتعال, کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی ان کو بہانہ نہ ملے الیکشن ڈیلے کرنے کا. تو عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ کوئی ریلی کوئی اتنی نہیں تھی, اس کے باوجود وہاں پر پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اب ایک اور مقدمہ نے درج کر لیا, ایک اور ان کے لیے شرمندگی کہ جی عمران خان آیا تھا تو جناب لوگ کس طرح تھے اور فلاں. اچھا جی, سر المیڈا کہہ رہے ہیں شارٹ ورژن آف سپریم کورٹ, فار ایئرز سینئر ججز collaborated with the boys to engineer political outcomes. Now some of the ugliest pressure is off. Other factions are asserting themselves and the court is an ugly mess. کہ جی پہلے تو جو اوپر جج ہوتے چیف جسٹس وغیرہ وہ مل جاتے تھے اور ضرورت ہو جاتا تھا, آج ایک اور اگلی گیم جو ہے, گندی گیم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, وہ کھیلی جا رہی ہے. تو جناب اور بھی میرے پاس ڈیٹیلز ہیں, لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ ہر طرف سے اس وقت ہر طرف سے ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی ایک فیصلہ کن موڑ ہے کہ اس کے بعد
انشاءاللہ اگر آئین اور قانون کے حق میں سمجھتا ہوں فیصلہ آتا ہے، واضح ہے یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس 90 دن کا درج ہے، ہر آدمی کو پتا ہے، لیکن بات ہے پریشر لینے کی، چیلنج لینے کی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین اور قانون کے لیے ڈٹ جائیں گے، کوئی دباؤ نہیں لیں گے، کیونکہ پوری قوم، میں نے آپ کو بتا دیا، وکلاء برادری، تمام لوگ جو ہیں اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بڑی ہسٹورک مومنٹ ہے اور انشاءاللہ چیف جسٹس بڑا بہترین فیصلہ دیں گے۔ اور یہ جو میڈیا میں بیٹھے اور آپ کو بتایا کہ وہ سیزن مافیا ایسے نہیں کہا گیا تھا، ان کے ذریعے جو دباؤ کی کوشش ہو رہی ہے وہ ناکام ہو جائے گی، کیونکہ راتوں رات آپ دیکھیے اس اختلافی نوٹ آنے کے بعد کس طرح سے پوری قوم کی طرف سے جو پیغامات سینئر وکلاء اور ہر طرف سے آئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ اللہ حافظ۔